معزز ناظرین السلام علیکم۔ یاد رہے محرم الحرام ان مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کسی بھی قسم کے جھگڑے اور جنگ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی عقیدت کو ذہن میں رکھتے ہوئے محرم الحرام میں شیعہ حضرات مختلف دینی مجالس کے علاوہ ماتم کا اہتمام کرتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ باقی تمام مسلمانوں کی طرح خاص طور پر شیعہ حضرات اس مہینے کو انتہائی عقیدت سے گزارتے ہیں۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان کی 11 خوبرو اور ذہین ترین خواتین سیاست دانوں کے بارے میں، جن کا تعلق نہ صرف فقہ جعفریہ سے ہے بلکہ یہ پاکستان کی شیعہ سیاست دان باقاعدہ طور پر مجالس کے علاوہ ماتم کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مادر ملت یعنی فاطمہ جناح کے بارے میں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا، اس لیے آپ محرم الحرام میں مجالس کا باقاعدہ اہتمام کرنے کے علاوہ ماتم بھی کرتی تھیں۔ سیاسی طور پر یہ آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی سے منسلک تھیں۔ انہوں نے پاکستان کی تحریک آزادی میں قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ یاد رہے کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک سیاستدان اور ڈینٹل سرجن تھی۔ سال 1965 میں انہوں نے ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا، لیکن بدقسمتی سے انہیں کامیابی نہ ملی، جبکہ ان کا انتقال 9 جولائی 1967 میں کراچی میں ہوا۔ دوسرے نمبر پر موجود پاکستان کی شیعہ سیاستدان خاتون کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، کیونکہ آپ یقیناً نہ صرف انہیں جانتے ہوں گے بلکہ بہت سے لوگ ان سے محبت و عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی۔ یہ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ حیران کن طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے تھا، یعنی بے نظیر بھٹو بھی باقاعدہ طور پر مجالس کا اہتمام کرنے کے علاوہ ممکنہ طور پر ماتم بھی کرتی تھیں۔ واضح رہے انہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد پیپلز پارٹی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا تو انہیں پاکستان کے 11ویں اور 13ویں وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا، مگر تاریخ میں انہیں اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ وہ کسی بھی مسلمان ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ انہوں نے 8 فروری 2008 کو وفات پائی۔ تیسرے نمبر پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق بھی شیعہ فرقے سے ہے۔ یہ 20 دسمبر 1956 کو کراچی میں ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد قاضی عبد المجید عابد بھی ایک سیاسی شخصیت تھے۔ واضح رہے محترمہ فہمیدہ بھی اہل تشیع ہونے کی وجہ سے محرم الحرام میں مجالس کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں، جبکہ ہر سال ماتم میں بھی اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ اگر ان کے سیاسی کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز 1997 میں پیپلز پارٹی سے کیا۔ انہیں قومی اسمبلی کی 18ویں اور پہلی خاتون سپیکر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 20 اگست 2018 سے 10 اپریل 2022 تک وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں۔ چوتھے نمبر پر میں جس خاتون کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی ایک اہم اور جانی مانی شخصیت ہے، جو اکثر اوقات خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان اور پیپلز پارٹی کی مشہور سیاستدان سیدہ شہلا رضا ہے۔ جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، یوں یہ بھی ہر سال مجلس و ماتم کا اہتمام کرتے ہیں۔ محترمہ شہلا رضا 15 مئی 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ 2008 میں یہ سندھ اسمبلی کی 13ویں ڈپٹی سپیکر منتخب ہوئی۔ یہ 2016 میں گورنر سندھ کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے چکی ہیں۔ 5ویں نمبر پر آتی ہیں پاکستانی سیاست کی مشہور آپا فردوس عاشق ایوان صاحبہ۔ یہ 11 جولائی 1970 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئی۔ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مذہبی طور پر فردوس ایوان بھی شیعہ مسلک کی پیروکار ہیں، تبھی تو فردوس عاشق ایوان بھی محرم الحرام میں باقاعدگی سے مجلس جانے کے علاوہ گھر میں مجالس کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ حیران کن طور پر یہ کبھی کبھار ماتم میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے یہ ایک بہترین سیاستدان اور ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 2002 میں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے کیا۔ 2015 میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، جس کے بعد ہی آج تک پی ٹی آئی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ چھٹے نمبر پر میں جس خاتون کی بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام سیدہ عابدہ حسین ہے۔ یہ خاتون ایک لمبے عرصے سے پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ 1948 میں پنجاب کے شہر جنگ میں پیدا ہوئی۔ آج بھی یہ ضلع جنگ میں رہتی ہیں۔ جیسا کہ ان کے نام سیدہ عابدہ حسین سے ہی یہ بات ظاہر ہے کہ یہ بھی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتی ہیں، تبھی تو سیدہ عابدہ حسین بھی ہر سال محرم الحرام میں باقاعدگی سے مجالس کا اہتمام کروانے کے علاوہ جلوس بھی نکلواتی ہیں۔ یاد رہے انہوں نے 1970 میں اپنے والد کی وفات کے بعد پیپلز پارٹی جوائن کی اور 1979 میں یہ ضلع جنگ کی پہلی خاتون میئر منتخب ہوئی۔ بعد میں یہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مختلف سیاسی پارٹیوں کا حصہ رہیں، مگر آج کل انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر رکھی ہے۔ 7ویں نمبر پر آتی ہیں محترم نصرت بھٹو صاحبہ۔ آپ 3 مارچ 1929 میں ایران میں پیدا ہوئی۔
آپ کو سنکر شاید حیرانگی ہوگی مگر یہ سچ ہے کہ نصرت بھٹو صاحبہ کا تعلق بھی فقہ جعفریہ سے ہے، اسی لیے ان کا شمار بھی پاکستان کی ان شیعہ سیاستدان خواتین میں ہوتا ہے جو کہ باقاعدگی سے محرم الحرام میں مجالس کے علاوہ ماتم کا اہتمام بھی کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نصرت بھٹو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی اور بے نظیر بھٹو کی والدہ ہیں۔ یوں نصرت بھٹو پیپلز پارٹی کی دوسری چیئرپرسن تھیں۔ یاد رہے محترمہ نصرت بھٹو نے 23 اکتوبر 2011 کو دبئی میں وفات پائی۔ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والی 8ویں پاکستان کی خوبرو خاتون سیاستدان کا نام سیدہ صغرا امام ہے، کیونکہ ان کا تعلق بھی فقہ جعفریہ کے ایک فرقے سے ہے۔ یہ محترمہ سیدہ عابدہ حسین کی بیٹی ہیں، یعنی یہ بھی اپنی والدہ کی طرح ہر سال محرم الحرام میں مجالس کے علاوہ ماتم اور جلوس کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ 14 نومبر 1972 کو لاہور میں پیدا ہوئی، جبکہ 1998 سے 1999 تک انہوں نے ضلع کونسل جنگ کی چیئرپرسن کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر پہلی بار جنرل الیکشن جیتا اور صوبائی اسمبلی کی ممبر منتخب ہوئی۔ 9ویں نمبر پر میں ذکر کرتا چلوں پاکستان کی ذہین اور خوبصورت ترین سیاستدان فرزانہ راجہ کی۔ ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے۔ محترمہ فرزانہ راجہ 2 جنوری 1970 کو گجرات میں پیدا ہوئی۔ یہ بھی شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہر سال محرم الحرام کے جلوس، ماتم اور مجالس کا اہتمام کرتی ہیں۔ واضح ہے فرزانہ راجہ سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہے۔ انہوں نے 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور 2013 تک پاکستان نیشنل اسمبلی کی ممبر رہیں۔ 2008 سے 2013 تک یہ بے نظیر انکم سپورٹ کی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں۔ 10ویں نمبر پر شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی خوبصورت ترین سیاستدان کا نام کوئی اور نہیں بلکہ محترمہ ناہید مرزا صاحبہ ہے۔ یہ 6 فروری 1919 کو ایران میں ایک فقہ جعفریہ کے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ یوں ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ محترمہ ناہید مرزا پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم سکندر مرزا کی بیوی ہیں، جو 1956 سے 1958 تک پاکستان کی خاتون اول بھی رہ چکی ہیں۔ انہوں نے سیاست میں اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ محترمہ نصرت بھٹو کی رشتہ دار تھیں۔ ان کا انتقال 23 جنوری 2019 میں 99 سال کی عمر میں ہوا۔ 11ویں اور آخری نمبر پر آتی ہیں محترمہ آصفہ بھٹو زرداری، جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی بیٹی ہیں۔ اپنے والد اور والدہ کی طرح ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے۔ آصفہ بھٹو 3 فروری 1993 کو امریکہ میں پیدا ہوئی، جبکہ یہ آج کل اپنے بھائی اور والد کے ہمراہ سیاست کرنے کے علاوہ اس وقت پولیو کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی سفیر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کی ان سیاسی خواتین کی لسٹ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ معلومات پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔